مسٹر نمیر، آپ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں۔ وہ اپنے امپلائی کو کہتا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا کہ اچانک کانچ کے دروازے پر ایک بھاری گیند آ کر لگی۔ دروازہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا اور وہ گیند کچھ ہلکی ہوتے ہوئے عبید جہانگیر کے لیپ ٹاپ پر گری تھی۔ سب اس اچانک آفت پر ہکا بکا رہ گئے تھے، جبکہ عبید قریشی نے اپنی آنکھیں غصے سے موند لی تھیں۔ اس نے اچانک ہاتھوں کی مٹھی بناتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ پہلے تو سب اس اچانک ہوئی آفت پر حیران تھے، لیکن اب سب جہانگیر کا غصہ دیکھ کر تھوک نکلنے لگے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ غصے کا کس قدر تیز تھا۔ عبید جہانگیر نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر وہ معصوم انگلیاں دبائے کھڑی عبید جہانگیر کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ سوری ڈینو، میں نے نہیں پھینکی یہ بال، خود وہاں آ گئی، وہ گھبرائی سے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ وہاں بیٹھے سارے امپلائیز حیرت سے اس جوان لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو دکھنے میں تو بلا کی حسین تھی، لیکن اس کا طور طریقہ اور انداز کسی چھوٹے بچے کی طرح تھا۔ اپنی نظریں نیچے کرو تم سب، عبید جہانگیر یکدم بولا تو سارے اپنی نگاہیں جھکا گئے۔ عبید جہانگیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور تیز تیز قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا تم میرے آفس سے باہر نہیں نکلو گی۔ عبید اس کے قریب جھکتا اور آیا تھا، جبکہ وہ عبید کو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھنے لگی تھی۔ عبید نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اپنے آفس روم میں لے گیا تھا۔ آفس کا دروازہ بند کرتے وہ کمر پر ہاتھ ٹکائے غصے سے اندلپ کو دیکھ رہا تھا، جو اب بچوں کی طرح نچلا ہونٹ لٹکائے اسے گھورنے لگی تھی۔ تمہارا مینیجر بالکل بھی اچھا نہیں ہے، میں نے اس سے چاکلیٹ پیسٹری منگوائی تھی، اس نے پائن ایپل پیسٹری لا کر دے دی۔ وہ عبید کی ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عبید سے شکایت کر رہی تھی۔ عبید نے بے بسی سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ تو کھا لیتی نا پائن ایپل پیسٹری، لازمی ہے چاکلیٹ ہی کھانی ہے؟ اب وہ بگڑا تھا، جبکہ اندلپ اسے غصے میں دیکھ کر باقاعدہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تم بالکل اچھے شوہر نہیں ہو ڈینو، تم بہت خراب ہو، تم اندلپ کو ڈانٹ رہے ہو، تمہیں پتا ہے نا میری ٹمی میں بیبی ہے، بیبی کو پائن ایپل پیسٹری نہیں کھانی، بیبی کو چاکلیٹ پیسٹری کھانی ہے۔ وہ بولی تو عبید جہانگیر کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ چپ چپ، پاگل لڑکی، تمہاری وجہ سے میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کس مصیبت میں پڑ گیا میں، بھلا نیکیاں اس طرح بھی گلے پڑتی ہیں؟ وہ اندلپ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ 19 سالہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، جو 3 دن پہلے رات کے 2 بجے عبید کو سڑک پر بے ہوش ملی تھی۔ وہ رحم کھا کر اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ جوان جہان لڑکی تھی، اس لیے چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کو کچھ ذہنی مسائل بھی ہوں گے، جو بعد میں مختلف ٹیسٹ سے پتہ چلیں گے۔ اندلپ کو ہوش آیا تو اس نے یکدم عبید کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنا باپ بنا لیا تھا۔ وہ اسے ڈیڈ ڈیڈ کہہ کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ عبید بے وجہ ہی شرمندہ ہونے لگا تھا اور ڈاکٹر کے سامنے جھینپ گیا تھا۔ ڈاکٹر عبید کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ اس لڑکی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا جو عبید اس کے گھر پہنچا سکا۔ البتہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ لڑکی بہت معصوم ہے اور اگر یہاں وہاں رہی تو اس حالت میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مجبوراً عبید کو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا پڑا تھا، جب تک وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ جو بھی کبھی کسی سے نیکی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ نیکی کر بیٹھا تھا۔ عبید اسے اپنی آبائی گھر لے کر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ سب کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اندلپ کو اپنے پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں لے کر گیا تھا، جہاں پر اس کی بچپن کی دائی ماں رہتی تھی۔ وہ اکثر آفس کے کام کی وجہ سے وہاں جاتا رہتا تھا۔ اس نے اندلپ نام بھی خود رکھا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ 2 دن کے اندر اندلپ کی بیماری بھی عبید کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ اسے 2 سے زائد شخصیت میں ہر پل بدلتے دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا ہے۔ شاید یہ بیماری اسے پہلے سے تھی۔ وہ جو پہلے عبید کو اپنا باپ سمجھ رہی تھی، کبھی وہ عبید کی دادی بن جاتی تھی، کبھی وہ عبید کی بیوی، اور فی الوقت وہ آفس میں عبید کی بیوی بنی ہوئی تھی۔ تم اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے نا؟ وہ فوراً کہتے ہوئے عبید جہانگیر کے سامنے آئی تھی اور عبید کا ہاتھ اپنے پکڑتے اپنے پیٹ پر رکھنا چاہا تھا، جو عبید بدک کر پیچھے ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پہلی بار اندلپ کے ٹچ پر کانپا تھا۔ دور دور رہو پاگل لڑکی، وہ اس اچانک سے اس افتاد پر گھبرا گیا تھا۔ اگر کوئی عبید جہانگیر کی یہ حالت دیکھتا تو ہنستا، جیسے لوگ بات کرنے سے ڈرتے تھے، وہ ایک کمزور سی لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ دیکھا ڈینو، تم مجھ سے گھن بھی کھا رہے ہو، تمہیں مجھ سے اور بیبی سے بالکل پیار نہیں۔
اب کی بار وہ صوفے کی جگہ زمین پر بیٹھی تھی اور باقاعدہ بین کرنے لگی تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ یقیناً آفس سے باہر جا رہی ہوگی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، سوری، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بیبی سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، پر پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا عبید عاجزی سے بولا۔ پھر چاکلیٹ پیسٹری منگواؤ گے بیبی کے لیے؟ وہ بولی تو عبید نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، منگوا رہا ہوں، پر ایک شرط پر، تم دوبارہ آفس سے باہر قدم نہیں نکالو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور ذرا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں یہ بال دی کس نے؟ اسے اچانک یاد آیا تھا جب اندلب نے ہنستے ہوئے اس کی ٹیبل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ عبید نے ناسمجھی سے ٹیبل پر دیکھا تھا، پھر کچھ تلاشنے کے بعد ایک چیز کی کمی دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ واٹ؟ تم نے اسے بال بنا دیا؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ اس کے ایک بہت قریبی بزنس پارٹنر اور دوست نے اسے جرمنی سے لایا ہوا ایک اینٹیک پیس دیا تھا جو دکھنے میں جلی جیسا تھا، پر نیچے رکھنے پر کانچ ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر ایک کوہ نور کا ماڈل تھا۔ ہاں، وہ ہیرے والی بال وہی تو گئی تھی، اسی نے تو شیشہ توڑا تھا۔ وہ بولی تو عبید نے آنکھیں موندی، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خود پر ضبط کیا۔ اندلیب، مجھے غصہ آ رہا ہے، تمہیں میرے غصے سے ڈر لگتا ہے نا؟ اگر تم خاموشی سے جا کر صوفے پر نہیں بیٹھی تو معلوم ہے نا بیڈ ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ عبید کے ڈرانے پر وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ عبید نے اسے گھورا اور خود بھی جا کر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اندلب کی آواز واپس آفس میں گونجی۔ ڈینو، تم نے چاکلیٹ پیسٹری نہیں منگوائی؟ وہ بولی تو عبید نے اسے گھورا اور انٹرکام پر سیکریٹری کو چاکلیٹ پیسٹری لانے کا حکم دیا۔ کچھ لمحے مزید گزرے تھے جب پھر اندلب کی آواز گونجی۔ ڈینو، برے شوہر کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے سوال پر عبید جہانگیر کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ بھول گیا تھا وہ لڑکی یادداشت کھو بیٹھی تھی، اس لیے ہر چیز کے بارے میں اس وقت تک سوال کرتی تھی جب تک وہ زچ نہیں ہو جاتا تھا۔ برے شوہر بہت برے ہوتے ہیں، جب بیویاں ان کا کہنا نہیں مانتی نا تو وہ ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور ان کو پنشمنٹ بھی دیتے ہیں، ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک برائی گنواتا جا رہا تھا جسے اندلب بہت غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جب ایک بار پھر اندلب کی آواز گونجی۔ ڈینو، اچھے شوہر کیسے ہوتے ہیں؟ اس بار عبید نے اپنا سر ٹیبل پر ٹکا دیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ہونٹوں پر مٹھی ٹکا کر اسے گھورنے لگا۔ بتاؤ نا ڈینو، اچھے شوہر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ باقاعدہ ڈینو کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ اچھے شوہر اچھے ہوتے ہیں، بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں اور چاکلیٹ پیسٹری بھی منگوا کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ تبھی اندلب اس کی بات کاٹتے ہوئے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار عبید مسکرایا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ نہیں جانتا تھا وہ اس لڑکی کو کیوں جھیل رہا تھا، پر یہ بات بھی حقیقت تھی کہ وہ آج تک جیسے ہر رشتے سے بیزار ہوتا آیا تھا، وہ اندلب سے بیزار نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کی چاکلیٹ پیسٹری آ گئی تھی۔ اندلب اس پیسٹری کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، ساتھ میں باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو انسنا کرتا عبید جہانگیر اب لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اندلب کی وجہ سے اس نے آج کی میٹنگز بھی کینسل کر دی تھیں۔ دائی اماں کو ضروری کام سے گاؤں جانا پڑا تھا، وہ اندلب کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے آج مجبوراً اسے آفس لے کر آیا تھا اور آفس میں یہی کہا تھا کہ وہ ان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ ڈینو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کچھ دیر عبید کو کام کرتے دیکھا، پھر جمائی لیتی ہوئی بولی تو عبید نے اسے صوفے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اسے صوفے وہ عبید کا حکم مانتی صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ ایک بات کا تو عبید بھی قائل تھا کہ وہ لڑکی اب نارمیلٹی میں بھی طور طریقے اور حیا کی پاسداری کرتی تھی۔ اس کا کوئی عمل بیہودہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی اس کا لیٹنے کا انداز بہت سلیقہ مند تھا۔ ابھی اسے 1 گھنٹہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوا تھا جب اچانک سے انٹرکام بجا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھایا تو اس کے سیکریٹری نے بتایا کہ اس سے ملنے رتابہ قادری آئی ہے۔ رتابہ قادری کوئی اور نہیں عبید جہانگیر کی منگیتر تھی اور اس کی بزنس پارٹنر بھی۔ یا اللہ، یہ آفت کہاں سے ٹوٹ پڑی! پریشانی سے وہ اپنا ماتھا مسلنے لگا تھا۔ اس کی نظر صوفے پر لیٹی اندلب پر گئی تھی۔ اگر رتابہ اندلب کو دیکھ لیتی تو یقیناً وہ کوئی ہنگامہ کرتی، کیونکہ وہ جتنی تعلیم یافتہ تھی جہالت اتنی ہی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اٹھو اندلب، نشہ کر کے سو رہی ہو کیا؟ کئی بار اٹھانے کے بعد بھی جب وہ نہ ہلی تو عبید غصے سے جھنجھلایا۔
سب سے پہلے اس نے آفس کا دروازہ لاک کیا تھا، جو اب بجنا شروع ہو چکا تھا۔ عبید، کیا کر رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ باہر سے رتابہ قادری کی آواز آئی تھی۔ شٹ! اٹھو اٹھو اندلپ، اٹھو۔ اب اس کے اب اس نے اندلپ کو بری طرح جھنجھوڑا تھا، جو آنکھیں کھولے، ماتھے پر بڑ ڈالے، عبید کو گھور رہی تھی۔ شرم کر بےہودہ، اپنی بوڑھی دادی کو اس طرح اٹھائے گا، بغیرت! آنکھوں کا پانی مر گیا ہے کیا تیرا؟ اچانک کڑکتی آواز میں بولی تو عبید جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ چپ! آہستہ بولو۔ اس کے کہنے پر اندلپ غصے سے اٹھ بیٹھی، لیکن پھر اچانک کراہی۔ کیا ہوا؟ عبید نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، عمر کے کمر نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، لیٹنے سے اکڑ گئی ہے۔ وہ چہرے پر تکلیف کے تاثر لائے کہہ رہی تھی، جبکہ عبید سے گھور کر رہ گیا تھا۔ اگر یہ کوئی ایوارڈ فنکشن ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کو اداکاری میں آسکر ملتا۔ اٹھو یہاں سے، چلو میرے ساتھ، عبید دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اسے کھڑا کرنے لگا، جب وہ غصے سے عبید کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نافرمان! کس طرح بات کر رہا ہے اپنی دادی سے؟ ہٹ پیچھے! آ جانے دے میرے بیٹے کو، تیری ٹانگیں نہ تڑوائیں تو میرا نام بھی زکیہ خاتون نہیں۔ اب کے اندلپ کی آواز بلند ہوئی تھی۔ عبید، کون ہے تمہارے ساتھ اندر؟ باہر سے رتابہ کی آواز آئی تھی۔ یہ دیکھیں دادی، میرے ہاتھ، یہ میں آپ کے پاؤں کو لگا رہا ہوں، پلیز کھڑی ہو جائیں۔ وہ عاجزی بھرے لہجے میں بولا تو اندلپ اسے کرم نوازی والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندلپ کو لے کر اپنی ٹیبل کی جانب بڑھا۔ اس کا ٹیبل کافی بڑا تھا، جو مخالف سمت سے تو پلین نظر آتا تھا، اور اندر ایک بہت بڑی اسپیس تھی جہاں ضرورت کا سامان رکھا جاتا تھا، اور اتنی جگہ تھی کہ اندلپ جیسی دھان پان سے لڑکی وہاں آسانی سے بیٹھ جاتی۔ نیچے گھسیں، نیچے نیچے گھسیں۔ وہ اندلپ کو زبردستی نیچے بٹھاتے اندر گھسانے لگا تھا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس عمر میں دادی کو نیچے بٹھائے گا، بغیرت! وہ بے انتہا افسوس سے کہہ رہی تھی کہ کچھ لمحے کے لیے تو عبید بھی شرمندہ ہو گیا، لیکن پھر اسے اچانک یاد آیا کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی بوڑھی نہیں تھی۔ ارے دادی، بھول گئی ہیں آپ نے کتنے دیسی گھی کے پراٹھے کھائے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، طاقتور ہیں آپ بہت۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اندلپ کو زبردستی نیچے بٹھا کر پیچھے کر دیا تھا۔ اب آپ کو دادا جان کی قسم ہے، اب آپ نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالنا جب تک میں نہیں بولتا۔ اگر آپ نے کچھ بھی منہ سے بولا تو میری کروڑوں کی ڈیل کینسل ہو جائے گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں دادی جان کہ آپ کا پوتا آپ کی وجہ سے سولی پر ٹنگ جائے؟ وہ جس انداز میں بولا، اندلپ نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چوم لیا۔ نہیں، میرا نہیں، میرے بیٹے، میری تو یہ دعا ہے تو ترقی کے جھنڈے گاڑے، میں بالکل چپ رہوں گی۔ وہ ایموشنل ہوتے ہوئے آنسو پوچھ کر کہنے لگی۔ اس کی اداکاری کی حرکتوں کو نظر انداز کر کے عبید دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو رتابہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ سلیو لیس شرٹ، نیرو جینز، اس پر اس کے کھلے باب کٹ بال، چہرے پر میک اپ کی تہ، ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے وہ پوری جوالا شعلہ بنی آفس میں داخل ہوئی تھی، اور ایک طائرانہ نگاہ آفس میں دوڑائی تھی۔ کون تھا اندر؟ مجھے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی دکھ نہیں رہا؟ کہاں ہے؟ رتابہ نے پوچھا تو عبید نفی میں سر ہلا کر ہنسنے لگا۔ کچھ نہیں یار، میں اندر واش روم میں تھا اور یہ فون میرا یہاں رکھا ہوا تھا، اس پر کوئی سیریز چل رہی تھی۔ عبید نے جھوٹ کہا تو رتابہ اسے بھوے اچکاتے دیکھنے لگی، جیسے وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تم کب سے سیریز دیکھنے لگ گئے؟ عبید سے کہتے وہ لاپرواہی سے ٹیبل کی جانب بڑھی تھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بس کبھی کبھی ڈپریس ہوتا ہوں کام سے تو دیکھ لیتا ہوں۔ عبید واپس ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، کیونکہ اندلپ پر نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ واپس اپنی چیئر پر بیٹھا تھا تاکہ اندلپ کو دیکھ سکے۔ تم کچھ گھبرائے گھبرائے سے لگ رہے ہو، تو رتابہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں نہیں، میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں، بس کام سے کچھ ذرا پریشان سا ہوں۔ عبید کے کہنے پر رتابہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اچانک عبید کو اپنے پاؤں پر چبھن محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکلی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ رتابہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں بس وہ، سمجھ نہ آیا وہ کیا کہے۔ نیچے اندلپ نے اس کے پاؤں پر اپنے پنجے گاڑے تھے۔ کیا ہوا؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ رتابہ فکر مندی سے اس کے پاس آنے لگی تھی جب وہ ایک دم بڑبڑایا۔ نہیں نہیں رتابہ پلیز، تم وہیں رہو۔ اس کے کہنے پر رتابہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ تم کس طرح بیہیو کر رہے ہو؟ رتابہ جھنجھلا کر بولی تو عبید گہری سانس لیتے کھڑا ہوا۔
وہ دراصل ہاں، وہ میرے پیٹ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، گڑگڑ ہو رہی ہے۔ تم معاملہ سمجھ سکتی ہو نا کہ یہ کس طرح کا پرسنل معاملہ ہے؟ میرے خیال سے تمہیں جانا چاہیے کیونکہ میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں۔ میرے پیٹ میں بہت مروڑ ہو رہی ہے تو بس مجھے بار-بار واش روم جانا پڑ رہا ہے۔ تو میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ جلدی جلدی کہتے ہوئے آخر میں اس نے رتابہ کی طرف دیکھا تو رتابہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ سے ایک پرفیکٹ آدمی لگتا تھا، آج کچھ اب نارمل سا لگ رہا تھا۔ اوکے فائن، میں جا رہی ہوں، تم ریلیکس کرو۔ وہ گہری سانس لیتے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگی۔ پھر پلٹ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی جو ابھی بھی پریشان سے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ عبید نے سب سے پہلے آفس کا دروازہ بند کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ رتابہ سے ڈرتا تھا، پر رتابہ سے ان کی فیملی ٹرمز تھے۔ رتابہ کی بہن کی اس کے بڑے بھائی سے شادی طے تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس کے خاندان میں کوئی پرابلم ہو۔ گہری سانس لیتے وہ واپس ٹیبل کے پاس آیا تو ٹیبل کے نیچے بیٹھی اندلب اسے ہی گھور رہی تھی۔ اب باہر آؤ، جنگلی بلی بنے مجھے نوچ رہی تھی، تمیز ہے تمہارے اندر؟ وہ غصے سے غورایا جب اندلب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے نیچے سے باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے عبید کے منہ پر تھپڑ مارا۔ عبید بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔ پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا وہ غصے سے بولی، بے غیرت، اپنی دادی کو جنگلی بلی کہہ رہا ہے؟ اگر آج تیرے دادا زندہ ہوتے نا تو تیری ٹانگیں توڑ دیتے۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ اندلب کے چہرے سے ہی جلال جھلک رہا تھا۔ گور کیا رہا ہے؟ الٹا کر مارے گا؟ وہ صوفے کی جانب بڑھی تو عبید غصے سے مٹھی بھیج گیا۔ دل تو کیا پلٹا کر ایک زوردار تھپڑ لگا تھا، پر ڈاکٹر نے کوئی بھی سنگین غلطی کرنے سے منع کیا تھا۔ اس نے اندلب کو گھورا، انٹرکام اٹھایا، سیکریٹری سے معلوم کیا کہ آیا رتابہ چلی گئی، اور اس بات کی تصدیق ہونے پر کہ رتابہ چلی گئی ہے وہ اندلب کو لیے آفس سے نکلا تھا۔ اندلب کو گاڑی میں بٹھاتے وہ خود بھی بیٹھا تھا۔ ڈرائیور سے اپارٹمنٹ چلنے کے لیے کہا تھا۔ اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے اندلب کو گھر پر ڈراپ کیا۔ دائی ماں بھی آ چکی تھی۔ پھر وہ سیدھا اپنے آبائی گھر گیا تھا جہاں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایک مہینے بعد اس کے بھائی کی شادی تھی، اور یہ شادی پاکستان کی نمبر 1 شادی ہونے والی تھی۔ اس میں بیرون ممالک سے آئے بڑے بڑے مہمان مدعو تھے۔ شام کا ٹائم تھا، کھانے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا۔ اس محفل میں ہر کوئی موجود تھا۔ رتابہ، رتابہ کے ماں باپ، رتابہ کی بہن جو اسی کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر گفتگو کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب ان کے کلچر میں عام تھا۔ اسی لمحے عبید کا فون بجا تھا۔ سب کی نگاہیں عبید کی جانب اٹھی تھیں۔ عبید نے فون کان سے لگایا۔ کال دائی ماں کی تھی۔ عبید بیٹا، اندلب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دائی ماں کے کہنے پر اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں پڑی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ گھبراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ سب حیرت سے اب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے عبید کھڑا ہوا تو عبید کے باپ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عبید؟ کسی کی کال تھی؟ انہوں نے عبید سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، دائی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہاں جا رہا ہوں، میرا جانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ رتابہ کے ماتھے پر تشویش سے بل پڑے تھے۔ 2-3 دن سے وہ جیسی اب نارمل حرکتیں کر رہا تھا، یہ چیز رتابہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب عبید ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپارٹمنٹ پہنچا تھا۔ اسے دائیں ماں اپارٹمنٹ کی بالکنی میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ عبید کے اندر داخل ہوتے ہی وہ عبید کی جانب لپکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ سب ٹھیک ہے؟ عبید نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کھانا کھا کر بچوں کی طرح کھیل رہی تھی، پھر ایک دم اچانک چیخنے لگی، ہر چیز کو اٹھا کر پھینکنے لگی، بری طرح روتے ہوئے بس اتنا کہہ رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دو مجھے، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اب ہمیں اس کو ہسپتال لے کر چلنا چاہیے۔ دادی ماں کے کہنے پر وہ کمرے میں گیا تو وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا اور ماتھا پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ مجھے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی، اندلب ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نازک سی اندلب کو باہوں میں اٹھایا تھا اور پھر گھر سے باہر نکلا تھا۔ اندلب کو گاڑی میں ڈال کر وہ ہسپتال پہنچا تھا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں اندلب کو ایڈمٹ کروایا تھا۔ شکر تھا کہ اندلب کا ڈاکٹر وہیں موجود تھا۔ انہوں نے عبید کا تفصیلی چیک اپ کیا تھا اور پھر عبید کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ پرسنالٹی سوئچ کرتی ہے، پر اس کی یہ حالت 2-3 دنوں میں پہلی بار ہوئی ہے۔
عبید نے فکر مندی سے کہا، وہ پرسنالٹی سوئچ کرتی ہے اس لیے اس کو اٹیک نہیں ہوتا، پر یہ جو شخصیت جو آپ لوگوں نے دیکھی، یہ کوئی فیک شخصیت نہیں ہے، یہ اس لڑکی کی اپنی تکلیف ہے۔ یعنی جب ذہن پر دباؤ پڑتا ہے، پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں تو بندہ اس طرح کی اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ عبید غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ تو ان سب کا کیا حل ہے؟ عبید نے پوچھا۔ فی الحال تو کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا پرماننٹ میموری لاس نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی اچانک سے پوری یادداشت واپس آ سکتی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی واپس آ سکتی ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ کسی بھی بات کا ذہن پر زور نہ ڈالنے دیں، اس سے نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ ہے، اور پیرالائز کا بھی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ پریشان ہوا تھا، اور پھر مزید ڈاکٹر سے کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد وہ اندلپ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وارڈ میں داخل ہوا تو دائیں ماں ایک طرف مسلح بچھائے بیٹھی تھیں۔ عبید بھی سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ دائیں ماں نماز سے فارغ ہوئیں تو فکر مندی سے دیکھا۔ عبید بیٹا گھر چلے جاؤ، میں ہوں اندلپ کے ساتھ، دائیں ماں نے کہا تو عبید نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ خاموشی سے اندلپ کو دیکھنے لگا۔ اب وہ کیا بتاتا، 3 دنوں میں یہ لڑکی سے بہت اپنی سی لگنے لگی تھی۔ اسے اس حالت میں چھوڑ کر جانا دل گوارا نہیں کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے وہ مستقل وہاں بیٹھا رہا تھا، پر اندلپ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پھر گھر سے آتی مستقل کال پر وہ گھر کے لیے نکل گیا تھا، پر جاتے جاتے ایک اضافی نرس اندلپ کے لیے ہائر کر کے گیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو رتابہ لوگ جا چکے تھے، جبکہ اس کے باپ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ یہ کہتے کہ بہت اہم مہمان آئے ہوئے تھے، دائیں ماں کو کسی ملازم کے ساتھ بھی ہسپتال بھجوایا جا سکتا تھا، تمہارا جانا ضروری نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، اور پھر آخر میں بنا جواب دیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ ہسپتال گیا تھا۔ پرائیویٹ روم میں داخل ہوا تو اندلپ بستر پر بیٹھی سیب کاٹ کر کھانے میں مصروف تھی، اور دائیں ماں بینچ پر سو رہی تھی، شاید وہ ساری رات جاگتی رہی تھی۔ وہ اندلپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اندلپ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، ماتھے پر ایک بل پڑا تھا۔ میں تجھ سے ناراض ہوں، وہ منہ بناتے بولی تو عبید کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس وقت وہ اپنے اوپر دادی کی شخصیت کو تاریک کیے ہوئے تھی۔ کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ عبید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تجھے فکر ہے میری؟ پوری رات مجھے اپنی دائی ماں کے حوالے کر کے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو جانتا ہے نا کہ تیری دائی ماں مجھے بالکل پسند نہیں ہے، منہ بناتے بولی تو عبید اجنبی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ اچھی خاصی تو ہے، آپ کا خیال بھی رکھتی ہیں، عبید نے کہا تو اندلپ نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تجھے نہیں پتا، بہت چال باز عورت ہے یہ، پھر یہ دادا پہ اچھے خاصے ڈورے ڈالے تھے اس نے، وہ تو تیرے دادا میرے عشق میں لٹو تھے، اس وجہ سے اس کے ڈورے کام نہیں آئے۔ وہ بہت رازداری اور فخر سے بتا رہی تھی۔ اس کی بات پر عبید ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہا ہے؟ اب کی بار اندلپ نے غصے سے پوچھا۔ اس کا موڈ پل پل بدل رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا دادا جان نے کیا دیکھ کر عشق کر لیا آپ سے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ بوڑھی ضرور ہوئی ہوں بیٹا، پر کان میرے اب بھی بہت تیز ہیں۔ اب بوڑھی ہو گئی ہوں، پر جوانی میں بہت خوبصورت تھی میں۔ آج کل کی لڑکیاں تو میرے آگے پانی کم چائے ہیں، ایسے ہی فدا نہیں ہوئے تھے تیرے دادا۔ وہ جس انداز میں بولی، عبید اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ کس قدر معصومانہ باتیں کر رہی تھی وہ جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا اب اس کی فضول باتوں پر بے وجہ مسکرانے لگا تھا۔ اس سے دور جانے کے بعد بھی وہ اس کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ خود بخود ہنس دیتا، شاید لوگ اسے پاگل بھی سمجھتے ہوں۔ 3 دن کے اندر اس کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ آ بیٹھ جا، میں تیرا سر کھجاؤں۔ اب کی بار وہ سیب کی پلیٹ سائیڈ میں رکھتے ہوئے بولی تو عبید نفی میں سر ہلاتا ہنستے ہوئے بولا، نہیں دادی شکریہ، آپ ویسے ہی بیمار ہیں، آپ کی بوڑھی ہڈیوں میں کہاں اتنی طاقت کہ آپ میرا سر کھجائیں گی؟ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کام کر، تو میرا سر کھجا، میں نے محسوس کیا ہے میرے سر میں 2 3 جوئیں چل رہی ہیں۔ اب کی بار عبید کے منہ سے کہکا نکلا تھا۔ اس کے کہکے پر دائمہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی، جبکہ اندلپ اسے یوں گھور رہی تھی جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ رہنے دیں دادی ماں، میں ابھی آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، واپس پر آپ سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہتے عبید وہاں سے چلا گیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ انلپ ہسپتال سے گھر جا چکی تھی۔ دائمہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت اب بہت بہتر ہے۔ 2 دن وہ خود بھی بہت مصروف رہا تھا، اس وجہ سے گھر نہیں جا سکا تھا، نہ اندلپ سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان 2 دنوں میں اس نے اندلپ کو بہت یاد کیا تھا۔
آج وہ آفس سے جلدی فارغ ہوا تھا، اس ارادے سے کہ وہ اندلب کے پاس جائے گا، کیونکہ دائی ماں کا 2 بار فون آ چکا تھا۔ اندلب باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، بچوں کی طرح رونے لگ جاتی تھی۔ دائی ماں بار بار عبید کو فون کر رہی تھی۔ عبید نے ان سے کہا تھا کہ اندلب کو کہے کہ وہ آ رہا ہے اور وہ شام کو باہر جائیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ عبید ابھی آفس سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک رتابہ قادری کی آمد ہوئی۔ عبید نے اسے دیکھ کر بے اختیار ایک بیزاری بھری سانس لی۔ تم اتنی جلدی آفس سے جا رہے ہو؟ رتابہ نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس آج کام کرنے کا کچھ موڈ نہیں ہو رہا تو بس اسی لیے۔ عبید بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ رتابہ بھوے اچکاتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزاجن ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ وہ تو بہت وقت کا پابند اور اپنے کام میں پرٹیکولر تھا۔ عبید، تم کافی چینج ہوتے جا رہے ہو۔ رتابہ نے اپنی رائے کا اظہار فوراً کیا۔ آہا، اچھا، مجھے ایسا نہیں لگ رہا، بس کبھی کبھار انسان مسلسل کام سے اکتا جاتا ہے۔ آخر میں عبید مسکرانے لگا تو وہ بھی مسکرائی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید میں بھی بہت بورنگ ہو گئی ہوں نا۔ چلو آج میں بھی کام ختم کرتی ہوں، ٹاٹا بائے بائے، ہم دونوں کہیں باہر چلتے ہیں، پہلے لانگ ڈرائیو پر پھر اچھا سا ڈنر۔ رتابہ نے جس انداز میں کہا، عبید چاہ کر بھی اس کو منع نہ کر سکا۔ بے بسی سے اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور رتابہ کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ چڑیل کہیں کی، ہر جگہ چمڑ جاتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تم نے کچھ کہا عبید؟ رتابہ نے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ عبید کی بڑبڑاہٹ ٹھیک سے اسے سنائی نہیں دی تھی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، تم بیٹھو۔ عبید رتابہ کے پلٹنے پر گھبرا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، رتابہ اندر بیٹھی، پھر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہاں چلنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کہیں بھی، پہلے لانگ ڈرائیو پر، پھر ہم ڈنر کرنے کسی بھی کیفے چلے جائیں گے۔ رتابہ نے بیگ سے اپنا فون نکالتے اس سے اپنا پلان شیئر کیا۔ اس لمحے عبید کا بھی فون رنگ ہوا۔ رتابہ نے چونک کر عبید کو دیکھا۔ عبید کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوا، کیونکہ کال دائی ماں کی تھی، جو یقیناً اندلب کی ضد پر اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ سب خیریت ہے؟ رتابہ اس کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے، بس دائی ماں کی کال ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبید نے کال پک کی۔ جی دائی ماں، میں نہیں آ سکتا، میں ابھی ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ آپ آپ چلی جائیں مریض کو لے کر باہر، اور جہاں وہ کہے وہاں اسے لے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی، جبکہ رتابہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آج کل تمہارے پاس دائی ماں کو کوئی زیادہ ہی کالز نہیں آ رہی؟ اور کس مریض کے متعلق بات کر رہے تھے تم؟ رتابہ نے اچھنبے سے پوچھا۔ بھائی، ان کی پوتی ہے، بیمار ہے، گاؤں سے آئی ہے۔ وہ کہیں باہر جانے کی ضد کر رہی تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں انہیں ساتھ لے چلوں، پر میں تو اب تمہارے ساتھ مصروف ہوں۔ عبید نے عام سے لہجے میں کہا تاکہ وہ بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لے، پر رتابہ ایک ذہین لڑکی تھی۔ اسے دال میں کچھ کچھ کالا ہونے کا احساس بخوبی ہو رہا تھا، پر وہ لب بھیجتے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ عبید اور اپنے اس وقت کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ لوگ ایک لانگ ڈرائیو پر گئے، جس میں سارا راستہ رتابہ ہی باتیں کرتی رہی تھی، ورنہ ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ عبید خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا، پھر وہ لوگ ایک اچھے سے کیفے پر ڈنر کے لیے گئے۔ کیا آرڈر کرنا ہے؟ عبید نے اس سے پوچھا۔ دیکھ کے بتاتی ہوں۔ عبید نے مینیو کارڈ اسے پکڑایا۔ اسی وقت عبید کو اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، جس پر اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں زور سے میچتے گہری سانس خارج کی۔ دائی ماں، وہ دیکھیں، ڈیڈی! اندلب کی پرجوش آواز سنائی دی۔ یا اللہ، ابھی نہیں پلیز۔ عبید نے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اندلب دائی ماں سے ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے عبید کی جانب آئی تھی، جبکہ رتابہ تو اس بڑی سی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ کوئی 19-20 سالہ خوبصورت لڑکی تھی جو عبید کو اپنا ڈیڈ کہہ رہی تھی۔ ڈیڈی، آپ کہاں تھے؟ میں آپ کا کتنا ویٹ کر رہی تھی۔ دائی ماں کہہ رہی تھی آپ شہر سے باہر گئے ہیں، پر آپ تو یہاں ہیں۔ اور یہ لیڈی کون ہے؟ اندلب پوچھ رہی تھی، جبکہ رتابہ منہ کھولے ششدر سی اندلب کو دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ہٹو پیچھے، یہ تمہارے ڈیڈی نہیں ہے۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے، ذرا اپنی عمر دیکھو۔ رتابہ ایک دم بگڑی۔ ریلیکس رتابہ، بچی ہے۔ عبید نے فوراً اسے ٹوکا۔ آر یو سیریس؟ تم اس جوان لڑکی کو بچی کہہ رہے ہو؟ ریئلی؟ تمہیں یہ اپنی بیٹی لگ رہی ہے کیا؟ عبید کے پیچھے دائی ماں کو دیکھ کر رتابہ کو اور زیادہ غصہ آیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می، یہ ہے وہ تمہاری دائی ماں کی پوتی جو گاؤں سے آئی ہے، اتنی بڑی لڑکی؟ رتابہ کا مزاج پل میں بگڑا۔
ہاں مطلب دائیں ماں کی پوتی ہی ہے، اور تھوڑا سا ذہنی توازن. شٹ اپ عبید. او مائی گاڈ، تو اس دن تم اس کے لیے سب چھوڑ کر بھاگے تھے؟ رتابہ اس کی بات کاٹتی ہتے سے اکھڑی تھی. بس رتابہ، اگر میں تمہیں ہر بات کی وضاحت دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو. پابند نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ عبید نے پل میں اسے جھڑکا تھا. ڈیڈی، آپ آنٹی سے اس طرح بات مت کریں، اندلپ نے منہ بنا کر کہا تھا. آنٹی؟ میرا ضبط مت آزماؤ، اسے یہاں سے لے کر جائیں. وہ دائمہ کو سخت لہجے میں بولی تھی. دائمہ اندلپ کو اپنے ساتھ کھینچنے لگی تھی. نہیں، مجھے ڈیڈی کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں ڈیڈی کے ساتھ ڈنر کروں گی. اندلپ کسی چھوٹی بچی کی طرح ضد کرتے رونے لگی. رتابہ نے غصے سے سرخ پڑتی آنکھیں میچی، جبکہ عبید اب پریشانی کے عالم میں تھا. اوکے دائمہ، آپ دونوں ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں، عبید نے مصلحت کے تحت کہا تھا. اندلپ فوراً خوشی سے کرسی گھسیٹ کر عبید کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، اور دائمہ دوسری طرف. رتابہ نے غصے سے عبید کو دیکھا. وہ اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے کھڑی ہونے لگی تھی جب عبید نے اس کی کلائی تھامتے سے روکا. پلیز رتابہ، پلیز. عبید نے سنجیدگی سے اس سے گزارش کی تھی، اور عبید کا پلیز سن کر وہ واپس بیٹھ گئی تھی، کیونکہ در حقیقت وہ خود بھی عبید کو اس جوان خوبصورت لڑکی کے ساتھ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی. ڈیڈی، یہ آنٹی کون ہے؟ اندلپ نے پھر پوچھا تھا. عبید، یہ مجھے بار بار آنٹی کیوں کہہ رہی ہے؟ رتابہ کا غصے سے برا حال تھا. کام ڈاؤن یار، بچی ہے، میرا مطلب بیمار ہے، عبید نے رازداری سے کہا تھا. کون بیمار ہے ڈیڈی؟ اندلپ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا. کوئی نہیں بیٹا، کیا کھاؤ گی آپ؟ عبید کے پوچھنے پر اندلپ مینیو کارڈ پر بنی ایک ڈش پر اپنی انگلی پھیرنے لگی. اوکے، عبید نے نرمی سے کہا اور ویٹر کو بلایا. رتابہ تو عبید کے بدلے انداز دیکھ رہی تھی. اگر وہ لڑکی اب نارمل تھی تو وہ عبید کو نارمل تھا. وہ کیسے کسی کے ساتھ ایسے ہو سکتا تھا؟ رتابہ کے لیے عبید نے اپنی مرضی سے سینڈوچ آرڈر کیے تھے، کیونکہ جتنی وہ اس وقت غصے میں تھی خود سے وہ کچھ بھی نہ منگوا تھی. وہ لوگ خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے جب اچانک اندلپ نے فورک میں نوڈلز سپیٹ کرنے والا عبید کے منہ کی جانب بڑھایا تھا. عبید اور رتابہ کی آنکھیں ایک بار پھر ملی تھیں. رتابہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا، جبکہ رتابہ کو دیکھتے عبید نے اپنا منہ کھولتے اندلپ کے ہاتھ سے نوڈلز کھائے تھے، اور یہاں رتابہ کی بس ہوئی تھی. تم ایک کام کرو عبید، تم بیٹھو اس کے ساتھ اور کرو اپنا ڈنر انجوائے. اور ایک کام کرو، جب اس کو اپنے باپ کا پتا ہے نا تو اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہوگا. اس کی ماں کو بھی بلا کے میری جگہ پر بٹھا لو. یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا پرس اور موبائل اٹھاتے غصے سے بھری وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ عبید اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا. دائمہ، آپ اسے یہاں کیوں لائیں؟ اب کی بار عبید غصے میں دائمہ سے پوچھ رہا تھا. بیٹا، مجھے تو نہیں معلوم تھا تم یہاں ہوگے، بس ڈرائیور یہاں لے آیا تو یہیں آ گئے ہم. دائمہ نے پریشانی سے وضاحت دی. ڈیڈی، آپ دائمہ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اندلپ نے پوچھا. کیونکہ تمہارا باپ پاگل ہو گیا ہے، عبید نے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اندلپ کے ہونٹ مڑنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے. آپ اچھے ڈیڈی نہیں ہیں، آپ اندلپ کو ڈانٹتے ہیں. اندلپ کی بات پر عبید کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے. ڈنر کے بعد وہ لوگ واپس گھر گئے تھے. عبید ان لوگوں کو ڈراپ کر کے نکلنے لگا تھا جب اندلپ نے اس کا بازو تھام لیا. ڈیڈی، اندلپ کو اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ مانسٹر نا اندلپ کے خواب میں آتا ہے، آپ پلیز اندر میرے ساتھ چلیں نا. اندلپ نے اس کا بازو تھامتے معصومیت سے ریکویسٹ کی تو عبید انکار نہیں کر سکا تھا. وہ اندلپ کو لیے اس کے کمرے میں گیا تھا. دائی ماں بھی ساتھ ہی تھی. دائی ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی جبکہ عبید اس کے سامنے. اندلپ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا. کافی دیر تک اس سے باتیں کرنے کے بعد بالآخر وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی. اس سب میں رات کے 2 بج گئے تھے. وہ اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا تو دائی ماں نے اسے روکا. اتنی رات کو جانا مناسب نہیں ہے بیٹا عبید، تم آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلے جانا. دائی ماں کی بات پر عبید ہاں میں سر ہلاتا یہاں موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس وقت نیند سے اس کی بری حالت تھی اور وہ ڈرائیو کر کے گھر نہیں جا سکتا تھا. روم میں آتے اس نے فون چیک کیا تو اس پر رتابہ کی کافی مسڈ کالز تھیں. فون بند کرتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا. حقیقت یہ تھی کہ اسے رتابہ کی جانب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اندلپ کے ساتھ اسے اپنی زندگی کے گرد جگرو ناچتے محسوس ہوتے تھے، جبکہ رتابہ اسے پریشر کوکر کی طرح لگتی تھی جو بس اسے پریشر دیتی تھی
ایک روبوٹک لائف ہوتی تھی اس کی رتابہ کے ساتھ، اور اندلب کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے بچپن میں لوٹ رہا ہے۔ ابھی وہ بستر پر سونے کی غرض سے لیٹا ہی تھا جب اندلب کے کمرے سے چیخنے کی آواز سن کر پریشانی سے اٹھ بیٹھا۔ وہ بھاگ کر اندلب کے کمرے کی جانب گیا تو دائیں ماں وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ آہ، میرا پتا، میرا پتا! اندلب اپنے پیٹ کو پکڑے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا اندلب، تم ٹھیک ہو؟ عبید اس کی جانب جھکا پریشانی سے پوچھ ہی رہا تھا کہ اسی لمحے عبید کے گال پر ایک تھپڑ لگا تھا۔ بے غیرت! اپنی دادی کا نام لے گا، اندلب بولے گا؟ وہ اچانک غرائی تھی اور عبید ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی یہ اپنی پرسنالٹی سوئچ کرتی ہے۔ وہ غصے سے دائیں ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اچانک اس کے ہپ پر اندلب نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ شرم سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور دائیں ماں کو دیکھنے لگا۔ دائیں ماں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی تھی جبکہ اندلب اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ گرگٹ سے مشابہت دے رہا ہے مجھے؟ مطلب سب اس بڑھیا کی شے پر کر رہی ہو نا؟ یہی تو چاہتی ہے یہ، پہلے میرے شوہر کو مجھ سے بدگمان کرنا چاہتی تھی اور اب میرے پوتے کو چھیننا چاہتی ہے۔ اب وہ دائیں ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، دائیں ماں کے تو طوطے پل میں اڑ گئے تھے۔ یہ کیا اول فول بک رہی ہو؟ دائیں ماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہہ رہی تھی، کیوں بی بی، جانتی نہیں ہوں میں کیسے سرخی پاؤڈر لگا کر میرے شوہر کے ارد گرد منڈلاتی تھی؟ نکلو میرے کمرے سے، میرے پوتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ میرا پوتا ہے، سمجھی؟ اندرب غصے سے کہہ رہی تھی جبکہ عبید ہنستے ہوئے دائی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھاؤ اسے، بہت بےہودہ ہو گئی ہے یہ کہتے ہوئے دائی ماں غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ دیکھ رہا ہے کیسے بولتی ہوئی جا رہی ہے، تو نے اسے گھر میں رکھا کیوں ہے؟ میں تو کہتی ہوں ابھی نکال کر باہر کرے اسے۔ اندلب بگڑی تھی۔ جانے دے دادی جان، یہ بتائیں آپ کے پتے میں اتنی رات کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا پتا بھی آپ کی طرح بہت شریر ہے، کوفت سے کہتے ہوئے عبید اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے پتے میں درد ہو رہا ہے، مجھے بتایا تو تھا ڈاکٹر نے پتے کے آپریشن کا کہا ہے، کہہ رہے ہیں پتا نکالنا پڑے گا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتے وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی اور عبید اب اس سے نیند سے جھولتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دادی ماں، آج رات سو جائیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کل چلیں گے نا ڈاکٹر کے پاس؟ وہ اندلب کو قائل کر رہا تھا۔ او میرے لال، سر میں درد ہو رہا ہے، ادھر آ میرے پاس لیٹ، میں تیرا سر دباؤں۔ اندلب فوراً سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے، میں دوائی کھا چکا ہوں، اب بس آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا تھا جب اندلب نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ لیٹ جانا، میں تیرا سر دبا دیتی ہوں، ویسے بھی آج تیرے دادا کی بہت یاد آ رہی ہے، تجھے تیرے دادا کی باتیں بھی بتاؤں گی، بیٹھ جا۔ اندلب نے کہا تو عبید نفی میں سر ہلاتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے تکیے پر سر رکھا تو اندلب آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ تو جانتا ہے، تیرے دادا اور میری پہلی ملاقات گنے کے کھیت میں ہوئی تھی۔ میں تو شہری تھی، گاؤں گھومنے کے لیے گئی تھی۔ تیرے دادا گنے چھیل رہے تھے، وہ بہت رفتار سے کھا رہے تھے، بہت مضبوط دانت تھے تیرے دادا کے۔ وہ سر دباتے دباتے عبید کو بتاتی جا رہی تھی۔ عبید اس کی باتوں پر مسکراتا سر ہلانے لگا تھا۔ اندلب کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ جیسے جیسے اندلب کے ہاتھ اس کے سر پر رقص کر رہے تھے، وہ نیند کی وادیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اندلب بولتے بولتے نہ جانے کب چپ ہوئی تھی، جبکہ عبید وہیں لیٹا لیٹا سو چکا تھا۔ دوسری جانب رتابہ انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ جب عبید نے اس کی کال نہیں اٹھائی تو اس نے گھر پر کال کی تھی، لیکن گھر پر کال کرنے پر اسے معلوم ہوا تھا عبید گھر لوٹا ہی نہیں۔ عبید اپنے دوسرے والے گھر پر ہے۔ یہ سنتے ہی رتابہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی دائی ماں اسی گھر میں رہتی ہیں۔ اگر دائی ماں وہاں تھیں تو یقیناً دائی ماں کی پوتی بھی وہاں تھی۔ اگلے لمحے وہ گاڑی کی چابیاں اٹھاتے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ عبید کے اس گھر کے باہر پہنچی تھی۔ ڈرائیور جو اسے جانتا تھا اس نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ آہستگی سے گھر میں داخل ہوئی تھی اور سیدھا عبید کے کمرے میں گئی تھی۔ عبید کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ دائی ماں کے کمرے میں گئی تو دائی ماں اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ تیسرے کمرے میں گئی تو یہاں پر اس کے قدم پتھر ہو گئے تھے۔ عبید بستر پر سو رہا تھا اور اندلب اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ عبید کے سر کے سرہانے کی طرف سو رہی تھی۔ عبید! رتابہ چیخی تو عبید جو گہری نیند میں تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، اور یہی حال اس کے پاس سوئی ہوئی اندلب کا بھی ہوا تھا۔
وہ بھی حیرت سے اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تو یہ رشتہ ہے تمہارا دائی ماں کی بیٹی سے، جو تمہیں باپ باپ کہہ رہی تھی؟ اس اولاد کی ماں بھی یہ خود بنی ہوئی تمہارے ساتھ ہے؟ رتابہ بے انتہا غصے میں تھی۔ ہوش میں تو ہو رتابہ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سوچ سمجھ کر بولو۔ عبید نرم لہجے میں اسے سمجھاتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تب رتابہ نے عبید کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ پیچھے ہٹو عبید، اور تم بتاؤ، کون ہو تم؟ اب بولو، باپ ہے یہ تمہارا؟ وہ چیختے ہوئے اندلب کی جانب بڑھی تھی، جو پریشانی سے کبھی تو رتابہ کو دیکھ رہی تھی، کبھی عبید کو۔ نہیں، یہ میرے باپ نہیں ہوں گے، یہ تو میرے ہونے والے بچے کے باپ ہیں، ہسبینڈ ہیں یہ میرے۔ اندلب کے کہتے ہی رتابہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ عبید کا سر چکرا گیا تھا۔ وہ کتنی جلدی اپنی پرسنالٹی سوئچ کر گئی تھی، اور کتنے غلط موقع پر وہ بیوی بنی تھی۔ بیوی تو بہت کم بنتی تھی، کتنا اچھا ہوتا اگر وہ ابھی دادی بن جاتی یا پھر بیٹی۔ سیریسلی عبید، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ رتابہ بے یقینی سے عبید کی جانب بڑھی تھی۔ رتابہ، یہ بیمار ہے، ذہنی بیمار ہے یہ، پرسنالٹی سوئچ کرتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ وہ دھیمی آواز میں رتابہ کو سمجھا رہا تھا، جبکہ رتابہ ہتھے سے مزید اکھڑ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ پاگل ہے یا میں پاگل ہوں؟ تم اس لڑکی کے ساتھ اس کے اکیلے کمرے میں رات گزار رہے ہو تو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ وہ بیمار ہے؟ رتابہ چیخ رہی تھی۔ آہستہ بات کرو میرے شوہر سے، اور آپ اس لڑکی کی اتنی منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کون ہے عبید یہ لڑکی؟ جواب دیں مجھے، کیا رشتہ ہے آپ کا اس لڑکی سے؟ اب کی بار اندلب بھی عبید کے آگے بیوی بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ عبید سے لڑ رہی تھی۔ عبید کبھی رتابہ کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اندلب کو۔ تم دونوں اپنی بکواس بند کرو، آخر میں وہ چیخا تھا۔ میں جانتی تھی میرے ماں باپ آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکے، اسی لیے آپ اس پرکٹی سے افیئر چلا رہے ہیں عبید۔ اندلب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ اندلب سسکی تھی، جبکہ اپنے لیے پرکٹی کا لفظ سنتا ہوا غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی، پر درمیان میں عبید حائل ہو گیا تھا۔ رتابہ پلیز، وہ بیمار ہے۔ اب کی بات عبید نے غصے سے اپنے الفاظ پر زور دیا تھا۔ میں اس کی بیماری کو نہیں مانتی عبید، مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ رتابہ چیخی تھی۔ یہ لڑکی ایک گھٹیا کردار کی لڑکی ہے، جو تمہیں امیر دیکھ کر تمہارے آگے پیچھے۔ عبید نے اتنا ہی کہا تھا جب اندلب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی تھی۔ چپ، پلیز چپ ہو جاؤ، میرا سر پھٹ جائے گا۔ اور پھر اندلب کی چیخیں رکی نہیں تھی، وہ اپنا سر دیوار پر مارتی پوری طرح چیخنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک منٹ کے لیے تو رتابہ بھی گھبرا گئی تھی۔ عبید غصے سے رتابہ کو گھورتے ہوئے اندلب کی جانب بڑھا تھا۔ اندلب پلیز کام ڈاؤن، اندلب تم ٹھیک ہو؟ وہ اندلب کو ٹٹول رہا تھا، جبکہ اندلب نے عبید کو بری طرح دھکا دیا تھا۔ وہ عبید کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبید اس کی نظروں سے گھبرایا تھا۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ وہ گھبراہٹ میں بار بار دیکھتی کہتی جا رہی تھی، اور پیچھے ہوتی جا رہی تھی، جب اندلب نے اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا جگ اٹھا کر عبید کی جانب پھینکا تھا۔ اندلب! عبید فوراً پیچھے ہوا تھا۔ رتابہ بھی خوف سے دیوار سے جا لگی تھی۔ خبردار میرے قریب آئے تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ کہتی ہوئی زمین پر بیٹھی بری طرح رونے لگی تھی۔ دائی ماں بھاگتے ہوئے کمرے میں آئیں، جو گہری نیند میں تھی۔ شور شرابے پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ اندلب کی حالت دیکھ کر وہ اندلب کی جانب بڑھی۔ اندلب، میرا بچہ، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اندلب کے ساتھ بیٹھتی بول رہی تھی، جبکہ عبید اس کے قریب جانے سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی اور نقصان خود کو نہ پہنچا لے۔ رتابہ عبید کے پاس آئی تھی۔ عبید، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رتابہ پریشانی سے بول رہی تھی، جب عبید نے غصے سے اسے پیچھے جھٹکا تھا۔ جب اتنی دیر سے بول رہا تھا وہ بیمار ہے، تب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی نا؟ ایک بیمار لڑکی سے لڑ رہی تھی تم، دیکھ لی اس کی حالت؟ جاؤ اب یہاں سے۔ وہ بہت بری طرح بگڑا تھا۔ جب عبید کا یہ انداز دیکھ کر رتابہ لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ دائی ماں کی پوتی کے لیے رتابہ کو بے عزت کر رہا تھا۔ رتابہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اٹس اوور عبید، اٹس اوور، وہ روتے ہوئے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ اماں، مجھے بچا لیں ان لوگوں سے پلیز۔ وہ دائی ماں کے سینے سے لگتی روئے جا رہی تھی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ دائی ماں پریشانی سے عبید کو دیکھ رہی تھی۔
عبید نے فوراً گاڑی نکالی تھی۔ وہ واپس لوٹا تو اندلب بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اندلب کو بازوؤں میں اٹھائے گاڑی تک لایا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتے دائیں ماں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ فل سپیڈ سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب بھگانے لگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اندلب کو ICU میں لے جایا گیا تھا۔ اندلب کا شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 12 گھنٹے ڈاکٹر نے کریٹیکل بتائے تھے۔ کافی گھنٹے بعد بالآخر اندلب کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ خوشی سے اندلب کے کمرے کی جانب گیا تو وہ بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی اور عبید کے اندر داخل ہونے پر عبید کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبید کی اس کی خالی نظریں بری طرح چبھی تھیں۔ ہوش آ گیا ہے آپ کو؟ کیا میں یہ جان سکتا ہوں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بیبی سے یا بیوی سے یا دادی ماں سے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو اندرب اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ آپ آپ کون ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا اور یہاں عبید کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اندلب کا خود کو نہ پہچاننا برا لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس روم سے باہر نکلا تھا اور ڈاکٹر کے روم کی طرف گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی اندلب کے چیک اپ کے لیے گئے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے ہی اندلب سے ضروری سوال کیا تھا۔ اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا تھا، نام پوچھا تھا۔ اس نے اپنا نام سمرین بتایا تھا۔ عبید نے اس کا نام بڑبڑایا تو ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ نام اس پر بالکل نہیں جچتا تھا۔ عبید کو اس کا نام اندلب ہی پیارا لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد عبید کو اپنے کیبن میں بلاتے سب کچھ بتایا تھا۔ دراصل اندلب کی یادداشت واپس آ چکی ہے اور یہ بہت ریئر کیس ہے جس کے اندر وہ اتنی شدید بیماری سے واپس اپنی میموری کی طرف آ گئی، ورنہ سالوں یا عمر لگ جاتی ہے لوگوں کو نارمل ہونے میں، ڈاکٹر صاحب خوشی سے کہہ رہے تھے، جبکہ عبید چاہنے کے باوجود خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ مجھے پہچان نہیں رہی، اس نے پریشانی سے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلانے لگے تھے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں پہچان رہی کیونکہ اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کو پرانی یادداشت واپس آتی ہے تو وہ وقت بھول جاتا ہے جو اس نے اپنی بیماری میں گزارا ہوتا ہے۔ اندلب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر کے بتانے پر وہ ان کی بات سمجھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کب ڈسچارج کروا سکتا ہوں اندلب کو؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ شی از ٹوٹلی فائن، آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عبید نے اندلب کو ڈسچارج کروایا اور دائمہ کے ساتھ اندلب کو واپس اپارٹمنٹ لے گیا۔ وہ خود وہاں نہیں رکا تھا۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، جبکہ دائمہ اندلب کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر تنہا لیٹی ہوئی آنسو بہا رہی تھی جب دادی ماں کمرے میں آئیں۔ اچھا ہوا بیٹی کہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی، لیکن تم بہت خاموش خاموش ہو گئی ہو، اور جب تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی تو میری اور عبید کی ناک میں بہت دم کرتی تھی۔ دائمہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ عبید کے نام پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یقیناً عبید اسی نوجوان کا نام تھا جو صبح اسے ہسپتال میں ملا تھا۔ میں نے کیا ناک میں دم کیا ہے آپ لوگوں کی؟ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی تو دائمہ ہنسنے لگی اور پھر اسے وہ ساری حرکتیں بتانے لگیں جو وہ عبید اور ان کے ساتھ کرتی تھی۔ اندلب کا چہرہ شرم اور خفت سے لال ہونے لگا تھا، جبکہ دائمہ اسے ہنس ہنس کر ساری باتیں بتا رہی تھی۔ رات کو وہ کھانا کھاتے ہی واپس اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عبید گھر آیا تھا پر اس نے اندلب کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح پورا مہینہ گزر چکا تھا۔ عبید اور اندلب اس پورے مہینے میں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئے تھے۔ جب بھی عبید یہاں آتا تو اندلب کمرے میں بند ہو جاتی۔ وہ اس انسان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو اسے اپنی یادداشت جانے پر کی گئی حرکتوں پر شرم آتی تھی اور دوسرے سے ڈر لگتا تھا کہ وہ اسے کہیں اپنے گھر سے نہ نکال دے۔ اندلب نے دائی ماں کو بھی اپنے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی وہ یہاں سے کہیں جانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ لان میں بیٹھی تھی جب عبید گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی جب عبید کی آواز پر رکی۔ اندلب رکو، یہ نام کتنا خوبصورت لگا تھا اس کے منہ سے۔ اندلب نے رکتے ہوئے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا۔ عبید اس کے قریب آیا تو وہ فوراً نگاہیں جھکا گئی تھی۔ عبید پھیکا سا مسکرایا۔ یہ وہ اندلب تو نہیں جس سے اس نے محبت کی تھی؟ یہ اندلب تو کوئی اور ہی تھی، اجنبی سی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، عبید نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم مجھے سڑک پر بے ہوش حالت میں کیوں ملی تھی، تمہیں پینک اٹیکس کیوں آئے تھے؟ وہ سارے سوال پوچھ رہا تھا
اور اندلب کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، آپ میرے محسن ہیں، لیکن میں جانتی ہوں میری حقیقت جاننے کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر پر نہیں رکھیں گے۔ اندلب کے کہنے پر عبید نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اندلب نے دوبارہ لب کھولے۔ میں قاتل ہوں، جس رات آپ کی گاڑی سے ٹکرائی اس رات کسی کو مار کر بھاگی تھی۔ اندلب کی بات پر عبید کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھ رہا تھا۔ کس کا قتل کیا ہے تم نے؟ عبید نے تعجب سے سوال کیا۔ اپنے سوتیلے باپ کا۔ ماں کی زندگی میں ہی اس کی گندی نگاہیں مجھ پر تھیں، لیکن میری ماں میری ڈھال تھی، تو وہ چاہ کر بھی میرے ساتھ کوئی غلط فعل نہ کر پاتا تھا، کیونکہ وہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ میری ماں کا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ کچھ برا کرتا تو اس گھر سے بے دخل ہونا پڑتا۔ لیکن جس دن میری ماں کی میت اٹھی اس کے 3 دن بعد میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اسے دھکا دیا اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں وہاں سے اندھا دھند بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہیں معلوم کیا ہوا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ یاد نہیں۔ بس دائی اماں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب یاد ہیں اور ان پر میں شرمندہ بھی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے کہہ رہی تھی، جبکہ عبید نے ہاتھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کچھ بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ اندلب کے منہ سے اس کا دردناک ماضی سن کر شاکڈ تھا۔ تم جانتی ہو اندلب، تمہاری وجہ سے میری منگنی ٹوٹی ہے۔ تم نے میری منگیتر کے سامنے خود کو میری بیوی سمجھ لیا تھا۔ تم میری منگیتر سے میری بیوی ہونے کی حیثیت سے لڑ رہی تھی۔ اس وجہ سے میری منگیتر نے مجھ سے منگنی توڑ دی۔ میں بہت معافی چاہتی ہوں، وہ سب میں نے لاشعوری میں کیا۔ اس نے شرمندہ ہوتے سے معذرت کی۔ آپ کی یہ معافی میرے نقصان کا مداوع نہیں کر سکتی اندلب، لیکن مداوع تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ دوبارہ لڑکی ڈھونڈنے میں تو میری شادی کی عمر نکل جائے گی۔ وہ گہری نظروں سے اندلب کو دیکھ کر دلچسپی سے کہہ رہا تھا۔ اندلب نے اس کی بات پر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں آپ کی منگیتر سے معافی مانگ لوں گی، میں ان کو سب بتا کر ان کی غلط فہمی دور کر دوں گی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی اور عبید کو محسوس ہو رہا تھا وہ بہت نروس بھی ہے اس وقت۔ گریٹ، پر وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہے اور وہ جو جانتی ہے وہ آپ نہیں جانتی۔ خیر، آپ کو اپنے کیے کا تاوان تو ضرور بھرنا پڑے گا۔ آپ نے اس کچھ وقت میں میری زندگی میں جو تباہی مچائی ہے اس کو فکس اب آپ خود کریں گی۔ یہ کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اندلب ناسمجھی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا بھرپائی مانگتا اور وہ پتہ نہیں اس کو پورا کر بھی پاتی یا نہیں، لیکن رات کو دائمائی سے جو بات کی تھی وہ اسے شاکڈ کر گئی تھی۔ دائماں اسے عبید کے رشتے کی پیشکش کر رہی تھی۔ اب اسے عبید کی کہی بات سمجھ میں آئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کو عبید کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات تو یاد نہیں تھے، پر دائماں دن میں کوئی 10 بار اسے عبید کے ساتھ گزرا اس کا ایک ایک لمحہ بتاتی تھی، جیسے وہ اپنے ذہن میں تصور کرتے ہر بار نئے طریقے سے جیتی تھی۔ اس سے محبت محسوس کرتی تھی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے عبید کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کی ہاں پر دائی اماں خوش ہو گئی تھی اور یہ خبر ملتے ہی عبید کو لگا تھا اس نے پوری دنیا جیت لی ہے۔ عبید کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے اور وجہ تھی رتابہ قادری۔ رتابہ اور اس کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے بھائی کی شادی پر تو کوئی اثر نہیں پڑا تھا، پر ان کے فیملی ٹرمز کافی متاثر ہوئے تھے، اور دوسری وجہ عبید کے گھر والے دائی ماں کی پوتی کو اپنے خاندان کی بہو کی حیثیت سے قبول کرنے کو راضی نہیں تھے۔ پر عبید نے سب کی مخالف کے باوجود سادگی سے اندلب سے نکاح کر لیا تھا، اور کچھ گھنٹوں میں یہ بات پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ بزنس ٹائکون عبید ہاشمی، جو اب تک کا اس شہر کا موسٹ وانٹڈ بیچلر تھا، وہ نکاح کر چکا ہے۔ لیکن عبید کو کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو اندلب ہلکا پھلکا تیار ہوئی بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ عبید نے اپنا کوٹ اتار کر ڈریسنگ روم میں رکھا تھا اور شرٹ کے کف فولڈ کرتا اندلب تک آیا تھا۔ اندلب اٹھ جاؤ، کھانا نہیں کھایا نا تم نے؟ عبید اندلب کا بازو ہلاتے اسے جگا رہا تھا، جب اندلب اچانک ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بے غیرت، شرم نہیں آتی اپنی دادی کو اس طرح نام لے کر اٹھائے گا؟ عبید ایک دم چونک گیا۔ ایسے کیا گھور رہا ہے مجھے؟ شادی ہو گئی نا تیری، اپنے کمرے میں جا، میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ ویسے بھی اس ٹائم میں تیرے دادا سے باتیں کرتی ہوں، جا اب یہاں سے۔ یہ کہتے وہ واپس لیٹنے لگی تھی، جبکہ عبید ہکا بکا سا رہ گیا۔ اندلب ایک بار پھر آنکھیں موند چکی تھی۔ اندلب تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر سے؟
وہ پریشان حال سا پھر سے اس کا بازو ہلا رہا تھا اور اس بار اندلپ پھر چونک کر اٹھ گئی تھی۔ ڈیڈی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیں، غصے سے کہتے ہیں اندلپ ایک بار پھر آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ عبید منہ کھولے ہکا بکا سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے اندلپ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا اور اب کی بار کمرے میں اندلپ کا قہقہ گونجا تھا۔ اندلپ! عبید اس کی شرارت سمجھتا غصے سے دانت پیستے چیخا تھا، جبکہ اندلپ پاگلوں کی طرح ہنستی جاگ رہی تھی، اور اب کی بار عبید بھی اس کی چہچہاہٹ میں کھونے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے اندلپ کو اپنے حصار میں قید کیا تھا، جس پر اندلپ کی ہنسی فوراً سے تھمی تھی۔ جانم، بہت ستا لیا تم نے مجھے، اب میری باری ہے، کہتے ہی عبید اس پر جھکا تھا اور اس کو خود میں گم کرتا چلا گیا تھا۔ اندلپ شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ بالآخر وہ دونوں ایک ہو چکے تھے اور اب ساری زندگی ان کو ایک ساتھ ہی گزارنا تھی، ایک خوشگوار زندگی جس میں ان کی شرارتیں بھی تھیں، محبت بھی تھی اور آنے والے وقت کی ڈھیر ساری خوشیاں بھی شامل تھیں۔